जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर FC के 4 अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मलहरावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले के मजीद 9 जख्मी ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस हमले के अब तक 13 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन, मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तिक़ामत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने सवाल किया ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब बर्दाश्त से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा बलूचिस्तान हमले में जान बहक अफराद के अहले खाना के साथ हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रूसी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का हरबा कतई नाकाबिल कबूल है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने कहा शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई, पाक फौज ने बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से जो कि बहुत अफसोसनाक है। अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया। पाक फौज की वजह से बहुत बड़े सानहे से बच गए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने कहा फोर्सेस ने इंतहाई महारत से मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहुत बुरा प्रोपेगेंडा किया। PTI ने वाक़े पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया, BLA और PTI ने एक ज़बान बोली। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी न होना बड़े मोजज़े से कम नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। गवर्नर सिंध का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
21 شہریوں 4 FC جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا بے بنیاد پروپیگنڈا میں مصروف۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ را اور کالعدم BLA کے پیغامات پھیلانے میں پیش۔ بھارتی چینلز نے حملے کی خبر BLA سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دی، جسے بھارتی اکاؤنٹس نے پھیلایا۔ بھارتی چینلز حسب روایت AI سے بنی ویڈیوز اور تصاویر کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جعلی ویڈیو بھارتی اور مخصوص جماعت کے اکاؤنٹس پر جاری کی گئی، جو 2022 کی ایک فلم کی ہے۔ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، ہمیں امیڈیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہاں پہ یہ حالات ہے کہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے MNAs اپنی گپے لگا رہے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں آگ لگی ہے، یہاں ہم بات کر رہے ہیں اور حکومتی ارکان گپے مار رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران برہم، کہا اسمبلی میں جعفر ایکسپریس حملے پر بات 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بلوچستان واقعے کے بعد متحد ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا، ہم سب کو مل کر قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا۔ PTI رہنما سینیٹر شبلی فراز نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا الزام، علیمہ خان طلبی کے باوجود JIT میں پیش نہ ہوئی۔ JIT نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو آج طلب کر رکھا ہے۔ عمر ایوب کہتے ہیں JIT ہمیں نوٹس کر رہی ہے، ہم سے ٹویٹ کرنے کا پوچھا جا رہا ہے۔ علی امین وفاق کے اڑان پاکستان پروگرام کے حامی، پشاور میں وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ سیمینار میں آئے، ساتھ بیٹھے۔ خطاب میں کہا خیبر پختونخوا اڑان پاکستان کے اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ معاشی ترقی کے لیے صوبے کا ویژن اڑان پاکستان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، کوئی ملک سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ احسن اقبال اور مزمل اسلم کی بھی مشترکہ پریس کانفرنس۔ احسن اقبال نے کہا دہشت گردی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بولے وفاق خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء نہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے چاغی تک گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے۔ ریکوڈک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی۔ موڈیز کا کہنا ہے 1 سال کے دوران پاکستان کی انتہائی کمزور معاشی حالت بہتر ہوئی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے یہ پیش رفت بینکوں کی مالی کارکردگی اور میکرو اکنامک حالت میں بہتری کی عکاسی کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات آئندہ برسوں میں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا۔ اماراتی حکومت پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ پاکستان کا UAE کی ترقی میں کلیدی کردار رہا ہے۔ کراچی میں ممتاز شخصیات کے اعزاز میں دعوت افطار سے اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا خطاب۔
ڈر ہے اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی، اکتوبر اور نومبر میں مسائل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، سندھ حکومت نے گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی، کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 6 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا شخص حب سے بازیاب، 3 اغوا کار گرفتار۔ بلوچستان پولیس نے کارروائی میں CPLC اور AVCC کی مدد کی۔ الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں فی یونٹ 4 روپے 84 پیسے کمی مانگی۔ جنوری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر 20 مارچ کو سماعت کرے گی۔ طالبات اور نوکری پیشہ خواتین کو مفت الیکٹرک بائکس دیں گے، منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، ترقیاتی کاموں، فلاحی منصوبوں اور برطانیہ سے تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا چاہتے ہیں برطانوی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کریں۔ برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 19 دن رہ گئے۔ حکومت کا غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے۔ نیویارک میں فلسطینی طالب علم محمود خلیل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے باہر مظاہرین کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی امیگریشن پولیس نے محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کے لیے نیو جرسی سے لوزیانہ منتقل کر دیا۔ عدالت کا امیگریشن حکام کو ہفتے میں 2 دن طالب علم کو وکلاء سے رابطے کا حکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، یقین ہے روس جنگ بندی پر آمادہ ہو جائے گا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ٹرمپ نے نیٹو، یورپی یونین اور سینیٹر چک شومر پر کڑی تنقید کی۔ چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کا شکریہ۔ ICC کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ٹورنامنٹ کی شاندار میزبانی پر PCB کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس ایونٹ کی بہت اہمیت تھی۔ PCB نے اسٹیڈیمز کی تعمیر سے لے کر تمام کام بہترین انداز میں کیے۔ دنیا بھر کے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی نائٹ کرکٹ کھیلیں گی۔ کراچی اور حیدرآباد رمضان نائٹ کرکٹ میں خواتین کھلاڑی بھی میدان میں اتر گئی۔ ویمن کرکٹرز نے پاور ہٹنگ کا خوب تڑکا لگایا، بالرز نے بھی خوب رنگ جمایا۔ اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشیں، پہاڑوں پر برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ چلاس، دیامر، نانگا پربت پر سفیدی چھا گئی۔ چترال میں بارش اور برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، مختلف مقامات پر سڑکیں بند۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔